ویڈیو لگا لیں. اب لگائیں, دوبارہ لگائیں. لگ گئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 154 آیتیں ہو چکی ہیں. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلك حسرة في قلوبهم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. یہ اعزاز بند کر دو, پنکھا اوپر والا. ان آیات کا پہلے ترجمہ سن لیں. تلاوت تو میں نے کافی آگے کر دی ہے. لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ تک ہے جی. 4 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر ہوگی. پہلے ترجمہ سن لیں, اس کے بعد تفسیر انشاءاللہ. یا ان الذین, بے شک وہ لوگ, تولوا منکم, جنہوں نے پیٹھ پھیری تم میں سے, بے شک وہ لوگ جنہوں نے پیٹھ پھیری تم میں سے, یوم التقى الجمعان, اس دن جب آمنے سامنے ہوئی 2 جماعتیں. یوم, اس دن, التقى الجمعان, جب آمنے سامنے ہوئی جمعان 2 جماعتیں. انما استزلهم الشیطان, انما پختہ بات ہے, انما پختہ بات ہے, استزلهم الشیطان, پھسلایا ان کو شیطان نے, ببعض ما کسبوا, ان کی بعض کمائی کی وجہ سے, ببعض ما کسبوا, ان کی بعض کمائی کی وجہ سے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, اور البتہ تحقیق اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے, البتہ تحقیق اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, غفور, بخشنے والا ہے, حلیم, حلم والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تکونوا, نہ ہو جاؤ تم, کالذین کفروا, ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے. اے ایمان والو, تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے. وقالوا, اور انہوں نے کہا, لاخوانہم, اپنے بھائیوں کے لیے, اذا ضربوا فی الارض, جب وہ چلے, فی الارض, زمین میں, جب وہ چلے زمین میں, او کانوا غزا, یا تھے وہ غازی اور مجاہد, او کانوا غزا, یا تھے وہ غازی اور مجاہد, لو کانوا عندنا, کاش اگر وہ ہوتے ہمارے ساتھ, کاش اگر وہ ہوتے ہمارے پاس, تو ما ماتوا, نہ وہ مرتے, وما قتلوا, اور نہ وہ قتل کیے جاتے. کاش اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ وہ مرتے اور نہ وہ قتل کیے جاتے. لیجعل اللہ ذالک, تاکہ کر دے اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو, لیجعل اللہ ذالک, تاکہ کر دے اللہ رب العزت ان کی اس بات کو, حسرتاً, افسوس کی چیز, فی قلوبہم, ان کے دلوں میں. واللہ یحیی و یمیت, اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو, بصیر, دیکھنے والا ہے. اللہ رب العزت جو کچھ تم عمل کرتے ہو, اللہ رب العزت اس تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور البتہ اگر تم قتل کر دیے جاؤ, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, او متم, یا تبھی موت مر جاؤ اللہ کے راستے میں, تو لمغفرۃ من اللہ, البتہ بخشش اللہ کی طرف سے, ورحمۃ, اور اللہ کی رحمت, خیر, سب سے بہتر ہے, بہت بہتر ہے, مما یجمعون, اس چیز سے
جس کو یہ جمع کر رہے ہیں، مما یجمعون اس چیز سے جس کو یہ جمع کر رہے ہیں، وَلَئِن مُتُّمْ اور اگر تم مر جاؤ، اور البتہ اگر تم مر جاؤ، او قتلتم یا مارے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ البتہ تم جمع کیے جاؤ گے اللہ رب العزت کے ہاں، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ البتہ تم سارے اکٹھے کیے جاؤ گے اللہ رب العزت کے سامنے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا، اور مشکل ہے آپ کو سمجھ آئی ہو، انشاءاللہ تفسیر میں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں غزوہ احد کا بیان چل رہا ہے، کافی آیات ہو چکی ہیں، بار بار غزوہ احد کا تذکرہ ہوا، اور غزوہ احد میں آپ نے یہ بات سنی کہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، بہت سے زخمی ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے، بے ہوش ہوئے، گرے، مال غنیمت بھی ہاتھ سے نکلا غزوہ احد میں، فتح بھی شکست سے تبدیل ہو گئی، اور کفار نے ایسا حملہ کیا دونوں طرف۔ خالد ابن ولید نے جب اوپر سے آیا، اس نے کہا، اس نے وہ 10 آدمیوں کو جو درے میں موجود تھے ان کو قتل کیا، شہید کیا، اور اوپر سے آواز لگائی کہ قریشیوں میں خالد ابن ولید ہوں، میں اوپر سے پلٹ آیا ہوں، تم نیچے سے پلٹ آؤ۔ اور یہ دونوں طرف اوپر نیچے سے جب کفار آئے مسلمانوں پر تو افراتفری مچ گئی، حتیٰ کہ مسلمانوں نے خود جو ہے ایک دوسرے پر بھی تلوار چلائی، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کون کس کو مار رہا ہے، اتنی افراتفری۔ اور میدان میں جو ہے صرف 12 سے 13 صحابہ کرام رہ گئے، باقی سارے بھاگ گئے تھے۔ میدان میں اتنا انہوں نے اوپر سے اور نیچے سے حملہ کیا کہ اتنی افراتفری پھیلی کہ میدان میں صرف 12-13 صحابہ کرام رہ گئے، باقی سارے بھاگ گئے۔ صرف وہ 12-13 صحابہ کرام جو تھے وہ ڈٹے رہے اور دشمن کا مقابلہ کرتے رہے، اور انہوں نے وہ میدان نہیں چھوڑا۔ باقی کل کی آیات میں آپ نے سن لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلا رہے تھے، لیکن صحابہ پہاڑ کی طرف بھاگ رہے تھے۔ اور ان بھاگنے والوں میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ان بھاگنے والوں میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ابھی تک یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف نہیں کیا جاتا، ابھی تک جو ہے یہ جو ہے پروپیگنڈا ہے۔ اور یہ رافضی شیعہ لوگ یہ یہی اعتراض کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں کیوں بھاگے۔ تو یہ وہی ذہنیت آج بھی ہے، اور وہ اس موقع پر بھی تھی کہ ان کا جو رافضیوں کا جو دادا ہے نا عبداللہ ابن سبا، یہودی یمنی، اس نے یہ سارا پروپیگنڈا بھی اجاگر کیا، اور اس نے یہ پروپیگنڈا جو ہے مصر میں گیا اور مصر کے لوگوں کو صحابہ کرام کے خلاف ذہن اس نے دیا، صحابہ کرام کے خلاف۔ اس عبداللہ ابن سبا یمنی یہودی جو تھا نا، اس نے صحابہ کرام کے خلاف لوگوں کو ذہن دیا اور صحابہ کے خلاف ابھارا، اور خصوصاً عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وقت خلیفہ تھے، ان کے خلاف ابھارا۔ تو جب بھی پروپیگنڈا کرتے تھے یہ مصری کرتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، دیگر آیات میں دیگر کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے جو بیٹے تھے، یہ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس وقت جو مجمع بیٹھا ہوا تھا نا مسجد حرام میں، اس وقت اس موقع پر بڑے بزرگ عبداللہ ابن عمر ہی تھے اس وقت۔ تو یہ مجمع بیٹھا ہوا تھا، تو اس دوران کچھ لوگ سوال جواب پوچھ رہے تھے، مسائل پوچھ رہے تھے، کچھ لوگ عبداللہ ابن عمر کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، نام سنا تھا حضرت عمر کے بیٹے صحابی تھے، صحابہ کرام کو دیکھنا تابعی بن جاتا تھا۔ کچھ لوگ ویسے ہی خاموش بیٹھے تھے، کیونکہ جب نیک بندہ ہوتا ہے اس پر اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، تو جو ساتھ والا بیٹھا ہوتا ہے تو وہ تو رحمت سے محروم نہیں ہوتا، اس پر بھی رحمت اللہ کرتا ہے۔ یہ دنیا کے صرف اس پر کرے اور ساتھ والے پر نہ کرے۔ تو لوگ اس اہل اللہ کے ساتھ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ جو رحمتیں ان پر اللہ برسا رہا ہے ہم پر بھی رحمت ہو جائے۔ تو لوگ عبداللہ ابن عمر کے ساتھ کچھ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ دیکھ رہے تھے، کچھ مسائل پوچھ رہے تھے، کچھ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس دوران ایک مصری آیا، اور مصر کا رہنے والا، اور اس نے کہا یہ بزرگ کون ہے، لوگوں سے پوچھا، وہ بڑا منہ پھٹ تھا، اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر ابن خطاب ہے، کہ یہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا پہلے نام سنا تھا، ابھی چلو دیکھ لیا ہے۔ اور وہ لوگوں کو چیرتا ہوا آیا پھلانگ کر، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس بیٹھ گیا، اور ان سے پوچھا کہ عبداللہ ابن عمر یہ بتاؤ کہ عثمان جو ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیسا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے، یہ کیسا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اللہ کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے جو بڑا مرتبہ ہے وہ ابوبکر کا ہے، اس کے بعد جو درجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ عمر کا ہے، اس کے بعد جو درجہ ہے وہ عثمان کا ہے۔ تو اس نے کہا یہ کیسا درجہ ہے؟ اس نے کہا پہلا میرا اعتراض یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں ہوئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ اس نے کہا اس مصری نے کہ بدر تمام غزوات میں سب سے بڑا غزوہ تھا اور سب سے اعلیٰ غزوہ، جن کے بارے میں اللہ رب نے فرمایا کہ سب کو معاف کر دیے جو بدر میں تو اس غزوے میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں تھے۔ کس وجہ سے تم کہتے ہو کہ عثمان رضی کا بڑا درجہ ہے؟ اچھا، میرا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ احد کے میدان میں عثمان رضی اللہ بھاگے تھے یا نہیں بھاگے تھے؟ انہوں نے کہا جی بھاگے تھے۔ پھر کس وجہ سے تم درجہ دیتے ہو؟ پھر اس نے تیسرا اعتراض کیا اس مصری نے کہ یہ بتاؤ کہ حدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان میں جب بیعت ہو رہی تھی اس وقت عثمان رضی اللہ اس بیعت میں موجود تھے یا نہیں تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا نہیں تھے۔ فرمایا یہ اسلام میں یہ 3 عظیم جگہ تھیں اور یہ 3 بڑے مقامات تھے، بدر، حدیبیہ اور احد، اور یہ ان تینوں مقامات میں نہیں تھے۔ تو پھر تم کس وجہ سے ابو بکر اور عمر کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے فضیلت دیتے اور اس کہتے ہو کہ تیسرے نمبر پر یہ ہے اور اس کو اللہ نے بڑا درجہ دیا ہے؟ تو جب یہ تینوں باتیں اس نے اعتراض کیا حضرت عبداللہ ابن عمر پر، تو جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے تینوں باتوں کا اقرار کیا تو اس نے نعرہ تکبیر لگائی اور کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ اس کے بیٹے جو تھے انہوں نے اس کو دامن سے پکڑا اور نیچے بٹھایا اور کہا کہ تو نے سوال تو کر دیے، مجمع بیٹھا ہوا تھا، اب جواب تو نے سوال تو کر دیے، سوال تیرے ذہن میں، اب میں تجھے جواب دیتا ہوں۔ پہلی جو تو نے اعتراض کیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، وہ بات یہ تھی کہ عثمان رضی اللہ جب غزوہ بدر شروع ہوئی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر سے ستو بھی لیا، کھجور بھی لی، پانی بھی لیا، سارا کچھ لیا، ہتھیار بھی لیا، تلوار بھی لی، ضرورت کا سامان بھی لیا۔ جب فوج تیار ہوئی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا، فرمایا کہ عثمان تم نہیں جا سکتے۔ تو عثمان نے فرمایا کہ یہ اسلام کا پہلا غزوہ ہے، اللہ کے رسول یہ اسلام کا پہلا غزوہ ہے اور میں اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ فرمایا نہیں عثمان تم اس میں شریک نہیں ہو سکتے ہو، میری بیٹی میری لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس وقت گھر میں بیمار ہے، وہ اس وقت گھر میں بیمار ہے اور اس کے پاس کوئی مرد نہیں ہے، نہ بچہ ہے، نہ مرد ہے، نہ بوڑھا ہے، نہ عورت ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تیری بیوی ہے اور میری بیٹی ہے۔ تو تمہیں اس طرح کرنا ہے کہ تمہیں اس کو دوائی بھی دینی ہے، اس کو بٹھانا بھی ہے، اسے اٹھانا بھی ہے، اس کے لیے روٹی بھی بنانی ہے، اس کو پانی بھی دینا ہے، تو اسے یہ دوائی کون دے گا، بٹھائے گا، اٹھائے گا کون، گھر میں کوئی بندہ ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت موقع پر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے محلے کی عورتوں کو ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ آپ جو بھی ان کو ضرورت ہوگی وہ ان کو دے دیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو محلے کی عورتیں دن میں کریں گی، رات میں عثمان میرے بیٹی کے ساتھ میری بیٹی کے پاس کون ہوگا ہے، رات میں کون ہوگا، رات کو اس کو تکلیف ہو گئی، رات کو اس کو دوائی کون دے گا، اس کو کھانا پانی کون دے گا۔ تو فرمایا عثمان تم نہیں جا سکتے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول یہ اسلام کا پہلا غزوہ ہے اور میں اس سے اپنے آپ کو میں اس میں جانا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا عثمان تم اس میں نہیں جا سکتے۔ فرمایا اس میں تو بڑی فضیلت ہے اس پہلے غزوے میں اور میں اس فضیلت سے محروم رہوں گا۔ فرمایا نہیں عثمان تیری بیوی ہے، اس بیوی کا تیرے اوپر حق ہے اور یہ میری بیٹی بھی ہے، تم نے میری بیٹی کے پاس رہنا ہے، تم نے غزوے میں شریک نہیں ہونا، تمہیں پورے غزوے کا ثواب ملے گا۔ عثمان تو غزوے میں نہیں ہوگا لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں تو برابر کا ثواب کا مستحق ہوگا، پہلی بات۔ اور دوسری بات کہ تمہیں مال غنیمت بھی پورا پورا ملے گا، ٹھیک ہے، مال غنیمت جس طرح مجاہدین کو وہاں پر ملے گا تمہیں مال غنیمت بھی ملے گا، تمہیں پورا پورا ثواب ملے گا۔ تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اس مصری کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے وہ رک گئے تھے بنفس۔ آج بھی آپ بدر والے فہرست نکالے نا صحابہ کرام کی تو اس میں عثمان رضی اللہ کا نام موجود ہے، حالانکہ خود نہیں گئے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ عثمان تم نے نہیں جانا، باقی رہ گئی فضیلت کی بات، باقی ثواب کی بات رہ گئی، وہ تمہیں پورا پورا اللہ دے گا، میرا تمہیں حکم ہے ایسا، اور تمہیں مال غنیمت بھی پورا۔ پھر مال غنیمت بھی ان کو پورا ملا اور ان کو اس میں شامل بھی کیا گیا۔ تو اس وجہ سے فرمایا وہ تو اللہ وہ تو خود جانا چاہتے تھے، وہ بے چین تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا۔
ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو تیرا دوسرا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ عثمان احد کے مقام پر بھاگ گئے تھے. عثمان احد کے مقام پر بھاگ گئے تھے, اب بھاگنے والوں میں وہ بھی تھے. تو فرمایا قرآن اس کے بارے میں یہ کہتا ہے, آپ نیچے قرآن کی طرف دیکھیں. فرمایا ان الذین, بے شک وہ لوگ, تولوا منکم, جنہوں نے پیٹھ پھیری تم میں سے. ان الذین, بے شک وہ لوگ, تولوا منکم, جنہوں نے پیٹھ پھیری تم میں سے, یوم التقى الجمعان, اس دن جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی. اس دن اس دن جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی. تو انما استزلهم الشیطان, پختہ بات ہے ان کو پھسلایا شیطان نے, ان مسلمانوں کو پھسلایا شیطان نے, ببعض ما کسبوا, بعض ان کی اس بعض کمائی کی وجہ سے, ببعض ما کسبوا, ان کی اس بعض کمائی کی وجہ سے, جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہیں کی تھی نا, جو حکم کو توڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, مورچہ نہیں چھوڑنا, اس حکم کی نافرمانی ہوئی جس کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلایا اور ان سے یہ غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے, ان سے یہ غلطی ہو گئی مسلمانوں سے, اور وہ بھاگ گئے. اور جن میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. آگے عبداللہ ابن عمر نے فرمایا, اب اگلی آیات پڑھو کہ اللہ آگے کیا فرماتا ہے. اب ان کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے, فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, البتہ تحقیق اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. البتہ تحقیق اللہ نے انہیں معاف کر دیا. یہاں پر دیکھیں لام جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے, قد بھی تاکید کے لیے آتا ہے. یہ بات آپ کو پتہ نہیں سمجھ آئے گی یا نہیں. دوسرا یہ ماضی پر داخل ہو رہا ہے, ماضی کا صیغہ ہے, تو بات بڑی پختہ اللہ کر رہے ہیں. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, یہ جو بھاگ گئے نا جس میں عثمان بھی تھے, فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ, اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے. البتہ تحقیق اللہ نے انہیں معاف کر دی. تو جب اللہ نے معاف کر دیا جو ان سے غلطی ہوئی, تو تمہیں اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے. جو لوگ احد میں بھاگے تھے اللہ نے انہیں معاف کر دیا. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, غفور, بخشنے والا ہے, حلیم, حلم والا ہے. ٹھیک ہے, دو اعتراض. فرمایا تیسری بات جو تم نے کہا تھا حدیبیہ کے مقام پر عثمان نہیں تھے, حدیبیہ کا واقعہ 6 ہجری میں ہوا. حدیبیہ کا واقعہ 6 ہجری میں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی یہ آرزو ہوئی کہ ہم کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں, کعبے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. 1500 صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے. جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے, مکہ کے قریب پہنچے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے جاسوس بھیجا تھا, وہ جاسوس آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مکے کو پتہ چل گیا, مکے والوں کو, قریش کو, اور انہوں نے کیا کر لیا, وہ اپنی فوج انہوں نے جمع کر لی ہے, اور انہوں نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور 1500 صحابہ کرام کو مکہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے, ہم داخل نہیں ہونے. انہوں نے لشکر تیار کر لیے. تو یہ جاسوس نے جب یہ بات سنی, یہ بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, جب اطلاع ہوئی کہ تو وہ تو جنگ کے چکر میں ہے, ہم تو جنگ کے لیے نہیں آئے, ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنا جو ہے سفیر بھیجا, خراش بن امیہ خزاعی کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان سے کہا کہ تم جاؤ اور ان سے کہو, ان کے وڈ وڈیروں سے, کہ بھائی ہم عمرے کے لیے آئے ہیں, ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے. وہ خراش بن امیہ خزاعی جب گئے, انہوں نے یہ بات کی, تو انہوں نے ان کی جو اونٹ تھا اس کو ذبح کر دیا, اور خراش کو بھی قتل کرنے لگے تھے, لیکن وہ بچ بچا کے نکل آیا اور بھاگ آیا. اور اس نے آیا اور اس نے یہ بات کہی کہ وہ بالکل جو ہے تیار نہیں ہے اس بات کو سننے کے لیے. اس کے بعد یکے بعد دیگرے ان کے نمائندے آتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ کے قریب تھے نا, اب تھوڑا پیچھے ہٹ گئے حدیبیہ کے مقام پر. یہ 6-7 میل کا اس وقت فاصلہ تھا مکہ کے اندر, ابھی تو مکہ اس کے اندر آ گیا ہے. تو اس وقت یہ بالکل قریب تھا مکہ کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا حدیبیہ کے مقام پر. اب ان کے بھی سفیر آ رہے تھے, نمائندے آ رہے تھے, کوئی سرد گرم ہو رہے تھے, سرد گرم, لیکن بات بند نہیں رہی تھی. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول, ان کے کئی بندے آ چکے ہیں, اب ہمیں بھی ایک بندہ بھیجنا چاہیے, ہمیں بھی ایک بندہ بھیجنا چاہیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمایا, تمہارا مشورہ تو بڑا اچھا ہے کہ ان کے کئی بندے آ گئے ہیں, ہمیں بھی ایک بندہ بھیجنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا, حضرت عمر کو بلایا اور ان سے کہا کہ میرا یہ خیال ہے اور صحابہ کرام کی یہ رائے ہے کہ ہمیں ایک نمائندہ بھیجنا چاہیے تاکہ وہ جائے اور ان کے بڑوں سے یہ بات کہے, بھائی ہم عمرے کے لیے آئے ہیں, اور جو ہے ہماری زبانوں پر اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک, ہم نے احرام باندھے ہیں اور ہم جو ہے عمرے کے لیے عمرہ کر کے چلے جائیں گے, شاید کہ ان کے بڑوں کو یہ بات سمجھ آ جائے. جب حضرت عمر سے یہ بات کی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی بات کی 2 شکیں ہیں.
پہلی شک یہ ہے کہ نمائندہ بھیجنا چاہیے، اس بات پر تو میں اتفاق کرتا ہوں۔ دوسری شک یہ ہے کہ عمر کو بھیجا جائے، تو آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن بات یہ ہے کہ میرا مزاج گرم ہے، میں طبیعت کا سخت آدمی ہوں، میں ادھر جاؤں گا ان کے بڑوں سے بات کروں گا، ادھر میری اور ان کی اگر کوئی تیز آگے پیچھے بات ہو جائے تو یہ نہ ہو صلح کے بجائے اور کام بگڑ جائے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ انہوں نے اوپر نیچے بات کر دی تو میں مزاج کا گرم آدمی ہوں، آپ کو پتہ ہے، تو میرا مزاج بھی تیز ہے، تو یہ نہ ہو کہ میں ادھر اور کچھ کام خراب کر دوں، تو بجائے صلح کے ہم اور کام خراب کر دیں۔ باقی آپ نے اگر حکم دیا تو میں چلا جاتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے یہ رائے دی کہ حضرت عثمان کو بھیجا جائے۔ عثمان کی جو طبیعت تھی، عثمان رضی اللہ، وہ بالکل برف کے ڈھیلے کی طرح بالکل ٹھنڈے تھے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ عثمان کو بھیجیں، وہ سنتا بھی ہے سناتا بھی ہے، اس کو غصہ نہیں آتا، وہ سنتا بھی ہے اور سناتا بھی ہے، مجھے کوئی کسی نے سنائی تو پھر میں چھوڑوں گا نہیں اس کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے عثمان کو بھیج دیں۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے بھیجا، جو مکہ گئے تو عثمان رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ بات ان کے بڑوں کو کہی، تو اس نے کہا دیکھو عثمان تم احرام باندھ کے آئے ہو، تم اس طرح کر لو، عمرہ کر کے واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے میرے ساتھ تو میں عثمان جو ہے اکیلا عمرہ کرتا نہیں ہوں۔ انہوں نے اس طرح کیا، عثمان کو کعبے کے اندر بند کر دیا، دروازہ اوپر سے تالا لگا دیا، اور یہ بات مشہور کر دی ان عثمان قد قتل، عثمان قتل کر دیے گئے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے، وہ بھی قتل نہیں کرنا چاہتے تھے کہ سفیر کو قتل، ان کو پتا تھا کام اور بگڑے گا، ذرا یہ رد عمل دیکھنا چاہتے تھے کہ مسلمان اس پر کیا رد عمل دیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات مشہور کر دی ان عثمان قد قتل، کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دوپہر کا وقت تھا، کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے، کہ یہ بات پہنچی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 صحابہ کرام کو بلایا اور ان سے کہا کہ بخاری شریف کی روایت ہے، 2 الفاظ آتے ہیں اس میں، پہلا لفظ یہ ہے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اس بات پر بیعت کرو کہ ہم نے جان دے دینی ہے لیکن اپنے عثمان کی جو قتل کا بدلہ لینا ہے، اپنے سفیر عثمان کے قتل کا بدلہ لینا ہے، جان چلی جائے تو ہم نے بدلہ نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے بھاگنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، موت پر میرے ساتھ بیعت کرو۔ تو صحابہ کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، صحابہ کرام نے بیعت کرنا شروع کر دیا، ہاتھ پر ہاتھ رکھنا شروع کیا۔ 1500 صحابہ کرام نے بیعت کیا، اس وقت جو وہاں پر موجود تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اوپر کیا، فرمایا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا صحابہ کرام نے کہ یہ آپ کا دایاں ہاتھ ہے۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ آپ کا بایاں ہاتھ ہے۔ فرمایا اچھا سن لو، میں اپنا بایاں ہاتھ، یہ جو میرا ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ بیعت کوئی چھوٹی بیعت نہیں ہے، بڑی درجے کی بیعت ہے، اور میں اس سے عثمان کو محروم نہیں رکھنا چاہتا۔ اور فرمایا یہ ہاتھ، بایاں ہاتھ عثمان کا ہے، دایاں ہاتھ میرا ہے۔ عثمان نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، عثمان بھی اس بیعت میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیعت کی حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان سے اس مصری کو کہا کہ بیعت کی وجہ یہ تو عثمان بنی ہے، اور وہاں پر حضرت عثمان کی بیعت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی تھی، تو تم کس طرح کہتے ہو کہ حدیبیہ کے مقام پر عثمان نے بیعت نہیں کی تھی؟ عثمان رضی اللہ کی طرف سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہاتھ رکھا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے، اور وجہ ہی بیعت کی 1500 صحابہ کرام اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یہ ذہن اپنا اڑا۔ جب اس کو تینوں سوال کے جواب دیا کہ اب اٹھ جاؤ، تو اس کو شرمندہ کیا اس نے۔ تو آج بھی صحابہ کرام کے خلاف لوگ بکواسات کرتے ہیں اور یہ باتیں کرتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ اصل میں بنو امیہ سے ہے، تو بنو امیہ کو تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں، آج کل جو اوپر میڈیا پر آ رہے ہیں لوگ چھوڑتے نہیں ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے بنو امیہ کی کتنی بڑی جو ہے اسلام کے لیے کوششیں ہیں۔ بخاری کھولے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مقامات پر بنو امیہ کی تعریف کی ہے۔ جب مدینہ میں آئے تو کنواں کس نے خرید کر دیا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان رضی اللہ کس قبیلے سے تھے؟ بنو امیہ سے تھے۔ ہاں، غزوہ جو تبوک تھا اس میں سب سے زیادہ رقم کس نے دی؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، 900 گھوڑے دیے اور اسلحہ سب کچھ دیا، 1000 دینار سونے کا دیا۔ عثمان تھے، کس قبیلے سے تعلق رکھتے؟ بنو امیہ سے۔ بس آج کیا کیا جا رہا ہے؟ بنو امیہ اس طرح تھا، بنو امیہ کی فضیلتیں بخاری شریف آپ 6 مقامات، تو یہ نہیں دیکھتے عثمان بنو امیہ کی کیا فضیلتیں بھی ہیں۔ تو آج بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس بڑے بڑے صحابہ کرام کے خلاف لوگ بکواسات کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمانا ہے؟ میں نے ان بھاگنے والوں کو معاف کر دیا ہے۔ آگے بات ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ آگے منافقین کی شرارت کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کی شرارتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ رب العزت نصیحت کر رہے ہیں مسلمانوں کو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین کفروا، تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو کافر ہیں یعنی منافق ہیں، وقالوا لاخوانہم،
اور انہوں نے کہا لاخوانہم اپنے بھائیوں کے بارے میں. ٹھیک ہے, کوئی منافقین تھے نا, تو منافقین میں سے کوئی کسی کا بھائی تھا, دوسری طرف جس طرح عبداللہ ابن وہ جو کیا تھا منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی, وہ جو تھا باپ تھا منافقوں کا سردار تھا, بیٹا مخلص صحابی تھا. تو لاخوانہم اپنے بھائیوں کے بارے میں, منافقین نے کیا کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں, اذا ضربوا فی الارض جب وہ چلے زمین میں, مطلب یہ جب مدینہ سے نکلے جہاد کی طرف احد کے مقام پر, اذا ضربوا فی الارض جب وہ چلے زمین میں, او کانوا غزا یا تھے وہ غازی اور مجاہد, لو کانوا عندنا انہوں نے کیا کہا لو کانوا عندنا کاش اگر وہ ہوتے ہمارے پاس, ما ماتوا وما قتلوا نہ وہ مرتے نہ وہ قتل کیے جاتے. ہم نے تو منع کیا تھا اللہ کے بندے نہ جاؤ مدینہ سے, اگر ہماری بات مانتے تو یہ 70 صحابہ کرام شہید نہ ہوتے, ہم نے تو منع کرتے رہے. یہ منافقین کیا کہتے ہیں کہ اگر ہماری بات مانتے تو پھر یہ جو ہے قتل نہ ہوتے. تو فرمایا اللہ کیا فرما رہے ہیں, اللہ فرما رہے ہیں لیجعل اللہ تاکہ اللہ کر دے ذالک اس بات کو حسرتاً افسوس کی چیز فی قلوبہم ان کے دلوں میں. اللہ فرما رہے ہیں میرے یہ ارادہ ہے کہ میں ان کی اس بات کو حسرت کے طور پر ان کے دل میں رکھوں. کل قیامت کے دن جب یہ آئیں اور یہ جو لوگ غازی بنے ہیں اس احد کے مقام پر, اور جو لوگ مجاہدین ہیں ان کو جو میں رتبے دوں کل قیامت کے دن, یہ اس وقت ان کے دل میں اس وقت حسرت آئے, ہائے کاش ہم نے بھی اپنے جانیں دی ہوتی, ہائے کاش ہم بھی مسلمان مخلص ہوتے, ہائے کاش ہم بھی مر جاتے, ہائے کاش ہم بھی غازی ہوتے, یہ درجات ہمیں بھی ملتے. فرمایا لیجعل اللہ تاکہ کر دے اللہ تعالیٰ ذالک اس بات کو حسرتاً حسرت کی چیز فی قلوبہم ان کے دلوں میں کل قیامت کے دن. اور واللہ یحیی و یمیت اللہ ہی زندہ کرتا ہے مارتا ہے, واللہ بما تعملون بصیر اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ اور البتہ اگر قتلتم تم قتل کر دیے جاؤ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, او متم یا مارے جاؤ یا مر جاؤ طبی طور پر اللہ کے راستے میں نکلو اور طبی طور پر کوئی مر گیا یا قتل کر دیا گیا, تو اللہ مغفرۃ من اللہ البتہ اللہ کی بخشش اللہ کی طرف سے بخشش ہے, ورحمت اور رحمت یہ خیر بہت بہتر ہے, مما اس چیز سے یجمعون یہ جو منافقین جمع کر رہے ہیں, یہ جو کافر جمع کر رہے ہیں مال و دولت جتنا بھی ہے نا, یہ ان سب سے بہتر ہے. وَلَئِن مُتُّمْ اللہ فرما رہے ہیں اور اگر تم مر جاؤ, او قتلتم یا مارے جاؤ, جس صورت میں بھی قتل ہو جاؤ یا مارے جاؤ, لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ تم سب کو میری طرف جمع ہونا ہے, تم سب کو میری طرف اکٹھا کیا جائے گا, پھر میں حساب کتاب لوں گا. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ علیہ وسلم.